بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس صحابی کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں ان کو ٹائٹل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ، اور جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ the world has changed all of us but not you. دنیا نے ہم سب کو بدل دیا ہے لیکن تمہیں نہیں. یس، ابو عبیدہ بن جرہ the great صحابی، the امین الامہ، the trustworthy of this nation. اور جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا ہے trustworthy کا، سوچئے کہ ان کی کیا اچیومنٹس ہوں گی. ابو عبیدہ بن جرہ ہر صحابی کی ایک خاص کوالٹی، ایک خاص میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ ایٹریبیوٹ لے کر آ رہا ہوں. میرے نزدیک ابو عبیدہ بن جرہ ہی از نون فار بینگ ایکسٹریملی اسکلفل. نمبر ون، ویری کمپیٹنٹ، ویری اسکلفل، بہت محنتی. اینڈ نمبر ٹو، he put اسلام اینڈ امہ ان دا فور فرنٹ رادر دین ہمسیلف. اسلام کا فائدہ، دین کا فائدہ، امت کا فائدہ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آج کے دور میں، جب ہر بندہ خود سامنے آنا چاہتا ہے، جب ہر بندہ چاہتا ہے میرا چینل بن جائے، جب ہر بندہ چاہتا ہے مجھے لائکس مل جائیں، جب ہر بندہ چاہتا ہے میری واہ واہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں. ہمیشہ جو بیسٹ ہوتا تھا وہ اس کو آگے لاتے تھے. ہمیشہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کر کے اسلام کا فائدہ، امت کا فائدہ، امت کی ریپرزنٹیشن ہو جائے، دین کی ریپرزنٹیشن ہو جائے، لوگ دین کے بارے میں کچھ نہ سوچنے لگیں، لوگ امت کے بارے میں کچھ نہ سوچنے لگیں. یہ سوچ، یہ ویژن آج کے دور میں بہت کمی ہے اس چیز کی. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنس فار ڈاؤن فال آف آل آف اس، کہ ہر مسلمان کنٹری وہ چاہتی ہے امت کے کانسیپٹ سے نکل کے کہ بس ہماری واہ واہ ہو اور ہم جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں. امت کا کنسیپٹ جو ہے وہ گیا بھاڑ میں، سیدھی سی بات ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، امت کا کنسیپٹ اور دین کا فائدہ ہونا اور ہمیشہ دین کو فور فرنٹ میں رکھنا، اس کو واپس لانے کی بہت ضرورت ہے. سو ابو عبیدہ بن جرہ، میں نے آپ کو کہا کہ میرے نزدیک ون آف دی موسٹ اسکلفل صحابی. ابو بکر صدیق کے دور میں خالد بن ولید واز دا کمانڈر ان چیف، اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے آ کے خالد بن ولید کو ریپلیس کیا فار مینی ریزن. وہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا جب انشاءاللہ خالد بن ولید کا واقعہ شیئر کروں گا آپ سے. اور ابو عبیدہ بن جرہ کو کمانڈر ان چیف بنایا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابو عبیدہ بن جرہ کو ہیوملٹی کی وجہ سے بنایا. ابو عبیدہ بن جرہ سافٹ تھے، زیادہ ڈپلومیٹک تھے. یس، یہ ریزنز بھی تھیں، لیکن ابو عبیدہ بن جرہ واز ایکسٹریملی اسکلفل فائٹر. ہمیں پتہ نہیں بات کہ وہ بہت ہی اسکلفل فائٹر تھے. ان کی اسکل کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، ہی از ون آف دی ارلیسٹ کنورٹس. ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو عبیدہ بن جرہ واز ون آف دا موسٹ اسکلڈ آرچرز، تیر انداز ان دی آرمی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ ایون بیفور ایکسیپٹنگ اسلام. کین یو بلیو اٹ دیٹ ایٹ دا ایج آف 5 ٹریننگ دیکھیں مائی ڈیئر یوتھ. اس سے یہ چیز آپ پک کریں، ہر چیز کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے محنت ضروری ہے. ایسے ہی کسی بندے کا ٹائٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرسٹ وردی آف دا امہ نہیں رکھ دیا. ہی واز ایکسٹریملی رسپانسبل، ایکسٹریملی اسکلفل ان آل دا تھنگز وچ آئی ایم گوئنگ ٹو مینشن. If you want to succeed, you have to be skillful, you have to be competent, you have to practice hard, you have to do rehearsal. اب ان کی ریہرسل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسکلفل فائٹر کیسے بنے. 5 سال کی عمر میں ان کے والد نے انہیں یہ سکھایا کہ 2 ہیوی آبجیکٹس کس طرح اٹھاتے ہیں اور ان کو اٹھا کے اسکواٹس کیسے نکالتے ہیں. یہ 5 سال کی عمر میں یہ ایکسرسائز کرا رہے ہیں وہ اپنے بچے سے. اچھا، پھر ان کے والد نے انہیں یہ سکھایا کہ ہاؤ ٹو پل ہیوی اینیملز وائل ایٹ دا سیم ٹائم تھروئنگ اے اسپیئر. ہیوی اینیملز کو کیسے پل کرنا ہے اور پل کرتے کرتے اسپیئر کو کیسے تھرو کرنا ہے. یہ ریسلرز کی ایک وہ ریہرسل ہے، فائٹرز کی ریہرسل ہے. ایٹ دا ایج آف 8 ہز فادر ٹاٹ ہم ہاؤ ٹو شوٹ این ایرو ایٹ اے اسٹیشنری ٹارگیٹ. آرچری شروع کی 8 سال کی عمر میں. ایٹ دا ایج آف 10 ہی لرنڈ ہاؤ ٹو شوٹ اے ٹارگیٹ وائل رائڈنگ این اینیمل. اسکل بڑھتا جا رہا ہے کہ ٹارگیٹ کو کیسے ہٹ کرنا ہے وائل رائڈنگ این اینیمل. ایٹ دا ایج آف 12 ہی لرنڈ ہاؤ ٹو شوٹ اے موونگ ٹارگیٹ وائل آن اے موونگ ہارس. دا بیسٹ اسکل کہ بھاگتے ہوئے، موو کرتے ہوئے گھوڑے پر موو کرتے ہوئے ٹارگیٹ کو کیسے ہٹ کرنا ہے یوزنگ یور ایرو، آرچری یا اسپیئر. امیجن 12 سال کی عمر میں جو بندہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو سوچیں وہ کتنا اسکلفل انسان ہوگا. اور سوچیں کہ اس کی فائٹنگ سکلز جو ہیں اور اس کے اسپائنگ سکلز یا اس کے کتنا وہ ایکٹیو ہوگا، کتنا تیز ہوگا، کتنا سپورٹی انسان ہوگا. And do you know کہ he could shoot at a target right in the middle and break it into half.
ایسا نشانہ ان کا ہوتا تھا. بٹ اس کے پیچھے ریہرسل تھی, اس کے پیچھے پریکٹس تھی. ہمارے نوجوان ریہرسل نہیں کرنے جاتے, پریکٹس نہیں کرنے جاتے, محنت نہیں کرنا چاہتے, اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اسکلفل بن جائیں گے اور ہم بہت اوپر آ جائیں گے ایک دم سے. ابو عبیدہ بن جرہ واز اے گریٹ اسکاؤٹ. ان کے اسکاؤٹنگ اسکلز اتنے زبردست تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر کے موقع پہ اسکاؤٹ بنایا اور کہا کہ جا کر انفارمیشن گیدر کر کے لاؤ. اینڈ ہی ہیڈ دس آسم کیپیسٹی to infiltrate into the ranks of the enemies, and he had this awesome capacity to go unnoticed. اور وہ وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کے دور سے بھی پہچان لیتے تھے کہ کیا کیا چیزیں لے کر آئے ہیں اینیمیز. فار ایگزامپل یہ اتنے ایکسپرٹ تھے کہ اینیمل کی ڈنگ دیکھ کے اور اینیمل کے فٹ پرنٹس دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ ان میں سے کون سے اینیملز لگیج کیری کرنے والے ہیں اور کون سے فائٹر اینیملز ہیں, اور آ کے تعداد بھی بتا دیتے تھے. کیمپ کو دیکھ کے, حالات کو دیکھ کے, پورے سینیریو کو دیکھ کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے ان کی آرمی میں اتنے لوگ ہیں, اتنے واریئرز ہیں, اتنے لگیج کیریئرز ہیں, اتنے اینیملز ہیں, اتنے ہارسز ہیں, اتنے کیملز ہیں, وغیرہ وغیرہ. سچ اے اسکل. یہ ایسے نہیں آیا, محنت کر کے آیا, پیچھے ٹریننگ ہے, بچپن کی ٹریننگ ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح کے ٹاسک دیا کرتے تھے. ابو عبیدہ بن جرہ ہی میڈ بوتھ دا ہجراز. ابو عبیدہ بن جرہ ابیسینیا کی ہجرہ بھی انہوں نے کی اور مدینہ والی ہجرہ بھی کی. سو دیٹ از اے بگ 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 آنر فار ہم. اینڈ یو نو کہ ہی کنفرنٹیڈ ہز فادر. ہز فادر واز اے فیئرس مین, فیئرس واریئر ہمسیلف, جس نے اپنے بچے کی یہ ٹریننگ کی. آپ سوچیں باپ کیسا ہوگا. اور ان کے باپ نے کئی بار, اسے بہت غصہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ ابو عبیدہ آئی ول کل یو, تم میرے دین سے پھر گئے ہو, تمہیں آگ تو میں کر ہی دیتا ہوں, نکل جاؤ یہاں سے. نکال بھی دیا. تو بیٹل آف بدر کے موقع پہ وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ابو عبیدہ کو ماریں. ابو عبیدہ نے کئی بار ان کا سامنا کیا لیکن اپنے والد کو اوائڈ کیا کہ میں نہیں مارنا چاہتا. الٹیمیٹلی ان کے والد نے انہیں ایمبوش کر لیا پیچھے سے اور مارنے لگے تھے, اور ابو عبیدہ کو مارنا پڑا اپنے والد کو. یہ صحابہ کی سٹوریز, ریئل سٹوریز, باپ بیٹے کے خلاف. اللہ اکبر. الولا والبراء کا کنسیپٹ کہ اسلام کے نبی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ ہی ہیڈ ٹو, انفارچونیٹلی یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے, بٹ ہی ہیڈ ٹو کل ہم بیکاز ہی واز گوئنگ ٹو کل ہم. کتنی قربانیاں صحابہ کی. سو ہی واز گیون دا ٹائٹل امین الامہ. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہی یوز ٹو گیو ہم سو مچ رسپیکٹ. کہ جب خلیفہ چوز کرنے کی باری آئی تھی, آپ کو پتہ ہے وہ پورا واقعہ, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد یہ موقع آیا, تو ابو بکر صدیق جب وہاں سے اٹھ رہے تھے, اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے کیا کہا کہ یو ہیو ٹو گریٹ مین, ون امین الامہ ابو عبیدہ بن جرہ اینڈ عمر بن الخطاب الفاروق, جس کو پروفیسر نے الفاروق کا ٹائٹل دیا. چوز بٹوین دیم, ان میں سے کسی کو چوز کرو. However, ابو بکر صدیق واز چوزن بیکاز الٹیمیٹلی ہی واز دا بیسٹ اینڈ ہی واز دا موسٹ ڈیزرونگ. تو ابو عبیدہ بن جرہ ہی ڈائڈ بیکاز آف طاعون, وہ جو ایک ڈیزیز پھیلی تھی, ایک پلیگ آیا تھا. ابو عبیدہ بن جرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے شام میں ہی رہے, اور حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں یاد رکھیں کہ ابو عبیدہ بن جرہ شام کے گورنر بنائے گئے, سیریا کے, اور ان کا اتنا سمپل لیونگ سٹائل تھا. اینڈ ہی واز آلسو دا کمانڈر ان چیف آف دی مسلم آرمی جب شام کو کانکر کرنے گئے تھے مسلمان. تو ابو عبیدہ بن جرہ واز ایکچولی خالد بن ولید was replaced by ابو عبیدہ بن جرہ, and that was a very shocking step for many Muslim. خالد بن ولید sword of Allah, ان کو ہٹا دیا حضرت عمر نے. ابو بکر جن کو کہا کرتے تھے کہ کوئی ماں خالد جیسا بیٹا نہیں جن سکتی, آج اس کو ہٹا دیا, ابو عبیدہ بن جرہ کو لے آئے. لیکن بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ کو لانے میں حضرت عمر کی بہت حکمت تھی, خالد بن ولید کو ہٹانے میں بہت حکمت تھی. ابو عبیدہ بن جرہ نہ صرف ایک اسکلڈ واریئر تھے, ایک بہت بہترین آرچر تھے, اور میں نے آپ کو پورا ان کا بیک گراؤنڈ بتایا, ایک بہترین اسکاؤٹ تھے. اس کے علاوہ ابو عبیدہ بن جرہ واز سافٹ, ہی واز ڈپلومیٹک, he used to talk to Christians, he used to welcome Christians, he used to talk softly to them, he used to focus more on the spread of Islam, on dawah. تو اس لیے ابو بکر حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو ان میں بہت سی ایڈمنسٹریٹو اور ڈپلومیٹک کوالٹیز نظر آتی تھی, جس کی وجہ سے انہیں گورنر بھی بنایا, جس کی وجہ سے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنایا, کمانڈر بنایا مسلمانوں کی آرمی کا شام کے علاقے میں. تو آل آف دیز کوالٹیز کمبائنڈ, سوچیں گے کیا پروڈکٹ ہوگا ابو عبیدہ بن جرہ. سبحان اللہ. Do you want to be an all-rounder? Practice hard. Take this lesson from Ubaidah bin Jarrah. You have to do rehearsal. You have to practice what you preach. You have to train hard. اپنی باڈی بنائیں, ایکسرسائز کریں, نکلیں ان گیموں سے. یہ گیموں کی دنیا بیٹھ بیٹھ کے چھوٹا سا منہ ہو گیا ہے,
چھوٹے چھوٹے بازو ہو گئے ہیں, نہ کوئی خوراک صحیح سے کھانی ہے, نہ کوئی ایکسرسائز کرنی ہے, سستی کے ہم ماہر ہو چکے ہیں. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ دے آر لائک اے کارپس ایٹ نائٹ اینڈ ورک لائک اے ڈونکی ان دا ڈے. لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہنا, کمپیوٹر پہ بیٹھے رہنا, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, نہ کوئی ٹریننگ کرنی, نہ محنت کرنی ہے, شارٹ کٹس لگانے اور پھر خواب دیکھنے کہ ہم بہت بڑے انٹرپرینور بنیں گے, ہم بہت بڑے بزنس مین بنیں گے اور بہت کچھ کریں گے. اس طرح زندگی نہیں چلتی ہے. اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ, بی لائک ابو عبیدہ, بی اسکلفل, بی کمپیٹنٹ ان یور فیلڈ, ٹرین ہارڈ اینڈ بی این آل راؤنڈر. تقوی والے بھی, سمپل انسان بھی, اسلام کو, اللہ کو, رسول کو, امت کو پہلے ہمیشہ رکھتے تھے اور اللہ نے کتنی رسپیکٹ دی, کتنی عزت دی, گورنر بنا دیا. یاد رکھیں گے جب آپ اسلام کو, اللہ رسول کو ہمیشہ فور فرنٹ میں رکھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا, اللہ تعالیٰ خود آپ کو اوپر لے آئے گا. اور پھر فائٹر بھی کتنے اچھے, اسکاؤٹ بھی کتنے اچھے, انالیٹیکل ایبیلٹی کتنی اچھی, ڈپلومیٹک بھی ہیں, سافٹ بھی ہیں, دائی بھی ہیں, اسکالرلی انسان ہے. واٹ این آل راؤنڈر. اس طرح کا کہاں آج پروڈکٹ ہے, کہاں نکل رہا ہے. الحمدللہ یوتھ کلب ایمس فار دس از دا پروڈکٹ وی آر ایمنگ فار, این آل راؤنڈر, اے مسلم یوتھ who are an all-rounder, who are sportsmen, who are athletic, who know self-defense, who they have good analytical ability, who are competent, who have good general knowledge, and who are good Muslims as well and good leaders as well, and they exhibit leadership at various platforms. That is our dream. Inshallah رمضان کا مہینہ ہے, میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا, if you want کہ ہم یہ ڈریم اچیو کریں, support us. We want to make community centers, we want to hire great people, we want to build this community جہاں پر یوتھ آئے, کانفیڈنٹلی اسلام پریکٹس کرے, اسلام کے بارے میں کانفیڈنٹ ہو, ان کے آنسرز دیے جائیں. تو یہ تو میں ایک ایڈیشنل بات اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز ابو عبیدہ بن جرح کی بات ہو رہی ہے, اینڈ ہی از دا ڈریم پرسن جیسا ہم بنانا چاہتے ہیں یوتھ کو انشاءاللہ تعالیٰ. سو ابو عبیدہ بن جرح, میں نے آپ کو ایک بس ان کا واقعہ سناتا ہوں اور بس پھر بات کو ختم کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جو ہیلمٹ تھا نا ان کا, وہ کھب گیا تھا, اور ابو عبیدہ بن جرح نے اپنے دانتوں سے اس ہیلمٹ کو نکالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے, اور یہ کرتے کرتے ان کے دانت, اگلے 2 دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے ابو عبیدہ بن جرح کے. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کی اسپیچ امپیئرمنٹ آ گئی, وہ بولنے میں ذرا سے تتلاتے تھے یا ایسے انداز میں بولتے تھے جو کبھی کبھی سمجھ نہ آئے. بٹ یہ دانت جو اللہ کی راہ میں ظاہر گرے, اللہ کی راہ میں شہید ہوئے, ان دانتوں کی بہت قدر. اور ابو عبیدہ بن جرح ایون دو وہ بولتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ فنی انداز میں بول رہے ہیں, لیکن صحابہ ایسی رسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ 2 دانت انہوں نے کس راستے میں جو ہے وہ توڑوائے. تو آلویز ہی یوز ٹو آلویز پریزنٹ اسلام بیفور ہمسیلف. اور جیروسلم میں جب عمر بن الخطاب ان کے گھر گئے, جب حضرت عمر جیروسلم کی کیز لینے گئے تھے, وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. ابو عبیدہ بن جرح کو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے جاؤ, لیٹ می سی یور ہاؤس. چھاپے مارا کرتے تھے نا, تو ابو عبیدہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا, کہا کہ نہیں حضرت عمر میں آپ کو کہیں اور لے جاتا ہوں, آپ امیر المومنین میرے گھر نہ چلیں. حضرت عمر نے کہا نہیں, ہم وہیں چلیں گے, کھانا بھی وہیں کھائیں گے. اینڈ حضرت عمر when he entered his home he was shocked. Look at the lifestyle of this man. And he said کہ ابو عبیدہ you are امیر, you are گورنر, آپ کو ایسے نہیں رہنا چاہیے. کیا تھا, صرف ایک میٹرس تھا, ایک رگ تھا, ایک جگ پڑا ہوا تھا, اور دیوار پہ بو اور ایرو لٹک رہی تھی. That's it. شام کا گورنر, وہ روم جس میں کبھی کسرا رہا کرتا, سیزر رہا کرتا تھا, بائزنٹائن کنگ رہا کرتا تھا, ہرکولس رہا کرتا تھا, اتنا سمپل لائف سٹائل, منیملسٹک لائف سٹائل. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کو کہتا تھا کہ آپ نہ آئیں, بہتر ہے, ایسے ہی آپ غم میں جائیں گے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ he started to cry and at this very moment he said کہ ابو عبیدہ the world has changed all of us but not you. دنیا نے ہم سب کو بدل دیا لیکن تمہیں نہیں. Brothers and sisters, we are after the dunya, we are after money, we are after fame, we are after glamour, we are after brands, we are after things. Whereas these people, these individuals showed us that actually ہمیں ان چیزوں کے پیچھے جانا چاہیے which really matter, things that matter. Will you not go after things that matter? Will you waste your life at things which don't matter at all? So please take this from this great Sahabi. اور
میری دعا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم بھی ایسا پروڈکٹ بنانے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں. ریڈ مور اباؤٹ دا گریٹ مین ابو عبیدہ بن جرہ. آئی ہوپ دیٹ he will become a very inspirational figure for you. Love the Sahaba so that you can be with them. Jazakallah khair for listening. Inshallah see you in the next episode. Till then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.